نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق اللہ العظیم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق مستی میں وہیں اول وہیں آخر، وہیں قرآن وہیں فرقہ وہیں یاسی وہیں طٰہٰ۔ سامعین محترم، مسئلہ ختم نبوت کا تعلق میرے عقیدے سے ہے اور مذہب اہل سنت والجماعت کا مدار اسی پر قائم ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح نبوت اور رسالت عطا فرمائی، اسی طرح ختم نبوت اور ختم رسالت کی خلقت سے بھی سرفراز فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں اور خاتم المرسلین بھی ہیں۔ صرف یہ بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نبوت ختم ہو گئی ہے اور اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور رسالت ختم ہو گئی اب کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اختتام اور رسالت کی تکمیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمائی۔ قرآن کریم میں ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یعنی اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اپنے نور کو مکمل فرمائیں گے، چاہے کافروں کے ساتھ ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ ارشاد فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یعنی اللہ اپنے نور کو مکمل کریں گے چاہے کافر کتنا ہی ناگوار محسوس کرے۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن پاک کی ایک اور آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اور آپ کے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا۔ گویا یہ بشارت دی گئی کہ ہم نے اپنے نور کو مکمل کر دیا ہے۔ نبوت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز کیا گیا۔ ختم نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس نبوت کی تکمیل بھی کر دی ہے۔ تکمیل کرنے اور اس کو مکمل کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس نبوت کا نور اور فیض رہتی دنیا تک قائم رہے گا انشاءاللہ۔ اب قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے اسی نبوت اور رسالت کاملہ کو، جس کے اندر کسی طرح کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائیں گے۔ قیامت تک آنے والے نسلوں کی، انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اب کوئی رہنما، کوئی رہبر معتبر اور قابل قبول نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی اور رہبری ہی قابل قبول ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور ایک جگہ شاہ فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، یعنی رسالت اور نبوت ختم ہو گئی ہے تو میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے قادیانی 1973 کے آئین کے تحت ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ذوالفقار علی بھٹو کی جد و جہد اور ہمارے علماء کرام کی جد و جہد نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر ان کو کافر قرار دیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، 7 ستمبر کو مینار پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے ختم نبوت کے عنوان پر۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، میں 7 ستمبر کو ہونے والے ختم نبوت کے پروگرام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان شاہینوں کو اور ان شیروں کو میں خراج عقیدت اور خراج محبت کے ساتھ ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ قربان جاؤں آپ کی جرأت پر، آپ کے ہمت پر۔ رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں، رب ذوالجلال ہمارے علماء کرام، ہمارے اہل سنت والجماعت کے لیڈران، ہمارے شیروں کو تا صدا قیامت
تا سدا قیامت قائم و دائم رکھنا الہ العالمین، ہمارے شیروں کو اپنے سائے کے نیچے رکھنا الہ العالمین، ہمارے شیروں کو نظر بد سے بچانا۔ آخر میں اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ مسلمہ کذاب کہلائے گا، یا اس کا حامی اسود انسی جیسا ہوگا